السلام علیکم۔ پھول زیادہ تر ہم لوگ اپنی خوشیوں یا غمیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں یا کسی کو گفٹ کے طور پہ بھی دیا جاتا ہے۔ ہماری اس خوبصورت سی دنیا میں پھول اور پودے تقریباً لاکھوں کے حساب سے ان کی نسلیں ہیں۔ کچھ دریافت ہو چکے ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، آپ کو ایسے کچھ پھول کے بارے میں بتاتے ہیں۔ فلیم لیلی، یہ جو آپ خوبصورت سا پھول دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل آسٹریلیا میں پیدا ہوتا ہے اور اس کی ریگولر کاشت ہوتی ہے۔ فلیم لیلی دراصل اس پھول کو 12 الگ الگ پودوں سے بیج ملا کے بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ وقت جو ہمارا ہے تقریباً ہائیبرڈ ہی گزر رہا ہے۔ ایک پھول سے دوسرے پھول کو کراس کرنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ اس پھول کی ہائٹ کی بات کریں تو تقریباً 10 فٹ تک ہوتی ہے اور یہ مشکل موسم میں بھی سروائیو کر جاتا ہے، لیکن اس پھول کے نیچے اس کی ساتھ میں پتیوں کے ساتھ ایک کانٹے بھی لگے ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک۔ یہ پھول دراصل صبح سورج نکلتے ہوئے کھلتا ہے۔ ویسے تو یہ آفیشلی پھول دراصل زمبابوے کا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے علاقے تامل ناڈو میں پایا جاتا ہے اور ساتھ میں سری لنکا میں بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن اس پھول کی آپ کو ایک سیکرٹ بات بتاتا چلوں کہ دراصل یہ پھول بہت ساری ایسی خطرناک قسم کی دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے جو کہ آپ کو موت سے بچا سکتی ہے۔ ویسے تو جب موت آتی ہے تو فرشتہ جان لے کے ہی جاتا ہے، لیکن کیونکہ علاج بھی فرض ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اینٹی ٹوٹ بھی پیدا کیا ہے۔ ٹیٹان ارم، یہ جو آپ خوبصورت سا بڑے سائز کا پھول دیکھ رہے ہیں، دراصل یہ اپنی نسل میں صرف ایک ہی ہے، اس کی کوئی اور برانچ نہیں ہے۔ یہ پھول تقریباً سارے موسم برداشت کر سکتا ہے، یعنی کہ بارش، دھوپ اور سردی وغیرہ۔ یہ پھول عام پھولوں کی نسبت تقریباً 10 فٹ بڑا ہوتا ہے، جبکہ اس کے پتے 20 فٹ بڑے ہوتے ہیں اور اس کے پورے پودے کی ہائٹ 16 فٹ ہوتی ہے۔ اس پھول کے وزن کی بات کیجیے تو تقریباً 154 کلو گرام ہوتا ہے۔ دراصل یہ پھول ویدر کی الگ الگ کنڈیشن میں کھلتا ہے۔ یہ پھول 2 سٹیپ میں کھلتا ہے، پہلے اس کے پتے کھلتے ہیں اور اس کے بعد یہ خود پھول کھلتا ہے۔ کیا آپ نے اس طرح کا کوئی پہلے پھول دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو کامنٹ میں لازمی بتائیں، کیونکہ اس پھول کا سائز بہت بڑا ہے، اس کی وجہ سے اس پھول کو پورا بننے کے لیے تقریباً 7 ماہ لگ جاتے ہیں۔ یہ پھول دراصل بوٹینک گارڈن کا مشہور ترین پھول ہے، کیونکہ یہ ایک قدیمی پھول ہے، اس کی وجہ سے اس کی نسل کو بھی بوٹینک گارڈن میں رکھا گیا ہے تاکہ اس پھول کو ہماری آنے والی نسلیں بھی دیکھ سکیں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو چکی ہیں۔ اس پھول کو اگانے کے لیے اسی کی طرح کا انوائرمنٹ دینا پڑتا ہے۔ اس پھول کی خوشبو ایسی ہے جیسے کہ کسی جانور کا گوشت۔ یہ پھول ہماری دنیا میں سب سے سائز کے حساب سے اور شکل کے حساب سے انوکھا پھول ہے۔ یہاں تک آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ٹراپیکل سن دیو، یہ جو آپ خوبصورت سا پھول دیکھ رہے ہیں، دراصل یہ افریقہ، چائنا، ایشیا اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت سا پھول دراصل ایک پتے کی شکل کا ہوتا ہے۔ اس پھول کی سائز کی بات کریں تو تقریباً 7 انچ تک ہوتا ہے۔ اس پھول کو اگانے کے لیے جو بیج ہوتے ہیں وہ بھی دنیا کے سب سے بڑے سائز کے بیج ہیں۔ ان پھولوں کو بہت ساری جگہ میں اگایا نہیں جاتا بلکہ یہ قدرتی ہی ہو جاتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پھول دراصل چھوٹے کیڑے مکوڑے کھاتا ہے۔ ویسے تو جتنے بھی پھول ہوتے ہیں جو کہ کسی چیز کا شکار کرتے ہیں وہ بہت ہی سست روی سے کرتے ہیں، لیکن یہ اتنی ہی تیزی سے کسی چیز کا شکار کرتا ہے کہ اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ جب کوئی بھی انسیکٹ اس پھول کے کنیکٹ میں آتا ہے تو یہ پھول اس انسیکٹ کو ایک دم سے پکڑ لیتا ہے۔ اس انسیکٹ کو پکڑنے کے بعد اس کے اندر اپنا زہر انجیکٹ کر دیتا ہے۔ لیکن خاص بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پھول انسانوں کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس پھول سے ہمارے لیے فیس کریمز وغیرہ زیادہ بنتی ہیں۔ بی آرچڈ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق بھی دیکھی ہوگی جو کہ پتے کی شکل ہوتی ہے لیکن اس میں جان ہوتی ہے۔ دراصل وہ ایک انسیکٹ ہوتا ہے۔ یا آپ نے ایسا بھی کیڑا دیکھا ہوگا جو کہ درختوں کی ڈنڈیوں کی شکل کا ہوتا ہے۔ بی آرچڈ، یہ پھول دراصل امریکہ، یورپ اور مڈل ایسٹ میں پایا جاتا ہے۔ اس پھول کی ہائٹ کی بات کی ہے تقریباً 20 انچ ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر گرمیوں کے موسم میں گرو ہوتے ہیں۔ دراصل اس پھول کے پرپل کلر کے پتے اور اوپر سے بلو جبکہ پیچھے سے لائٹ بلیک ہوتا ہے، اور یہ پھول کیونکہ شہد کی مکھی کی شکل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو بی آرچڈ بھی کہتے ہیں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس پھول پہ زیادہ تر شہد کی مکھیاں اس کو شہد کی مکھی سمجھ کر اس پہ بیٹھ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پھولوں کی پولینیشن کا
جو حساب کتاب ہے وہ ان مکھیوں سے لیا ہے، لیکن بہت بار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس پھول کے اوپر شہد کی مکھیاں بیٹھ کر اس پھول کو اوپر سے کاٹ دیتی ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی شہد کی مکھی ان کی دشمن ہے۔ کیا آپ نے اس طرح کا پھول کبھی دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو لائک اور کامنٹ لازمی کریں۔ جیڈ وین، یہ جو آپ خوبصورت سا پھول دیکھ رہے ہیں یہ دراصل فلپین میں ہوتا ہے۔ اس کے پودے کی ہائٹ کی بات کی ہے تقریباً 60 فٹ ہوتی ہے اور یہ فلپائن کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے، لیکن موجودہ دور میں فلپائن کے لوگ اس کو اپنے گھروں میں بھی اگا رہے ہیں کیونکہ اس پھول کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی ہائٹ کا ایک سایہ بھی ہو جاتا ہے جو کہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ اس پودے کی گچھے کی بات کی جائے تو تقریباً 10 فٹ کا ہوتا ہے جو کہ بہت ہی بڑا سائز ہے۔ سائز کے اعتبار سے ویسے اس کا گچھا بڑا ہونے کی وجہ سے اس کا بیج بھی بڑا ہوتا ہے۔ دراصل اس کو جیدوائن نے اس طرح کا ڈیولپمنٹ کیا تھا تاکہ بہت سارے جانور اور پرندے اس کو کھا نہ سکیں۔ یہ پھول دور سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی تتلی ہو، لیکن اس کو اصل شیپ اس کی کچھ اور ہے، اس کو اس طرح سے شیپ بنائی گئی ہے اس کی۔